اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں بات کر رہے تھے، اور ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نازل فرمایا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ اس میں 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کہ انسان جو ہے اس کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں ایک چیز میں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کے لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان مراحل سے ہمیں گزارتے، یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا یزکیہم، تیسرے مرحلے میں یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر یہ کام میرے ساتھ نہیں کیا گیا تو پھر مجھے خود چاہیے کہ میں خود اپنے آپ کو، جب انسان شعور کی منزل میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ کسی نے میرے ساتھ، میرے ماں باپ نے یا میرے ماحول میں لوگوں نے غفلت کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو کیا اس کے بعد مجھے آزاد قرار دے دیا گیا ہے کہ اب مجھ سے کوئی پرسش نہیں کی جائے گی؟ یہ 2 پہلو ہیں، اس پہ غور کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہ یہ لو کننا نسمع میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کہ اگر انہوں نے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول کرتے، ان کی بات پہ غور کرتے، سنتے اس کو۔ سب سے پہلے ماں باپ، پھر علاقے گرد و پیش کے ماحول میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے استاد، پھر خاندان، قبیلہ، پڑوس، یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے افکار پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کریم میں اس لو کننا نسمع او ناقلو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنا کام نہیں کیا، سب کے سب انہوں نے ذمہ داری کا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، او ناقلو، بھائی آپ کو تو عقل ہم نے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ آپ نے خود عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ چیز جو ہے وہ اگر انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو پھر انسان کی جو ان پر ذمہ داری وہ ختم نہیں ہو جاتی، خود اپنی عقل سے کام لے۔ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، اسلام مکتب عقل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کیا چیز ہے؟ لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ عقل حجت خدا ہے، رسول باطنی ہے، ہر انسان سے بقدر عقل حساب لیا جائے گا۔ تو یہ کوئی شخص گمان نہ کرے کہ اگر
کسی نے نہیں کیا، ماں باپ نے نہیں کیا، یعنی سب کے سب، یعنی ہم تبصرے کرتے نا فلاں اور عالم بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اتنا شعور ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے سمجھ لیا، وہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا نا آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا بیوقوفوں کو دیکھ دیکھ کے، یعنی وہ لوگ جو کہ حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں عملی زندگی کے اندر، ان کو دیکھا، ان کا کہ یہ حرکت اس نے کی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا، تو مجھے اس سے بچنا چاہیے، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ بھی وساوس ابلیس میں سے ایک وسوسہ ہے، وہ انسان کو ادھر نہیں دیکھنے دیتا، وہ کہتا ہے ادھر دیکھو، کبھی کسی ذاکر کے پیچھے، کبھی کسی مولانا صاحب کے پیچھے وہ چیزیں، تو اس کے نتیجے میں جو اصل مسئلہ ہے انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر راول پنڈی کے یا پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں، میرے ماں باپ بھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور آج کل ہے اسی قسم کی کیفیت۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو یعنی اس دنیا میں عمل کے میدان میں اتارنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ان کو اللہ کا دین کے بارے میں آشنائی کروائیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کرنا تو بعد کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یعنی یہ کرنا چاہیے۔ یہ یتلو علیہم آیات ہی جو ہے یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے، یہ پورا پروجیکٹ ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس کے عملی مصادیق جو ہیں، ہر باپ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے آنے والی نسل کو جو اللہ نے اولاد کی شکل میں امانت اس کے سپرد کی ان کو سکھائے۔ یہ جو صرف روٹی کھلانا، یہ لباس پہنانا، یہ تو سب حیوان کر رہے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کو روٹی، اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ان کو یتلو علیہم آیات ہی کرنا، پھر اگلے مرحلے میں یزکیہم کرنا، یہ اس کے لیے یتلو علیہم آیات ہی کے لیے بھی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یزکیہم کے لیے کوشش کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب تو عملی تجربے سے مجھے سمجھ آ گئی ہے اس چیز کو، پھر قرآن کریم بھی اس بات یعنی جب میں نے قرآن کریم پہ غور کیا کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا ذمہ داری ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان نتیجہ برآمد کر لے۔ اور خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک۔ میں یہ تو اپنی میری زندگی کا مشاہدہ ہے نا، یہ اتنے تھوڑے سے ٹائم لائن کے اندر، کہ آج سے 50 سال پہلے اسی سرزمین پہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے، آج سے 50 سے 100 سال کے درمیان پہلے کا جو زمانہ ہے، اس وقت یہاں کا جو اجتماعی زندگی کا ماحول تھا کہ اگر کوئی یعنی بچہ جو ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتا تھا یعنی تو وہ ڈرتا تھا کہ صرف ماں باپ نہیں، پورے ماحول کے اندر کوئی آدمی جو ہے اگر مجھے دیکھ لے گا تو وہ چیز جو ہے، اور جو اچھے سمجھدار لوگ تھے وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کرتے تھے کہ اگر محلے کے اندر کوئی بزرگ کسی کو، تو محلے کے بزرگ جو ہوتے تھے وہ سب کے بزرگ ہوتے تھے، وہ کسی خاص آدمی کے بزرگ نہیں ہوتے تھے، کسی خاص بچے کے لیے، وہ سب کے لیے بزرگ ٹریٹ کیے جاتے تھے۔ اور بچے جو ہیں، وہ جو نوجوان ہیں، وہ سب کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اگر ماں باپ نہیں بھی ہیں تو ان کو سنب کرتے تھے۔ میں آغا عارف حسین کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے۔ آغا عارف حسین جب اس منصب قیادت پر آ چکے تھے تو وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ یہ پشاور میں تھے، ان کے واپس آئے تو ان کے بچوں نے اپنے والد سے شکایت کی
کہ جناب یہ یہاں کا جو یعنی آدمی ہے، کاربند ہے، یہ مسجد مدرسے کا جو آدمی ذمہ دار ہے اس چیز کا، سیکیورٹی وغیرہ کا، دیگر چیزوں کا، اس نے ہمیں یعنی مارا ہے۔ تو آغا عارف حسین نے پوچھا کہ بھی کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو خلاصہ یہ کہ وہ یعنی بچوں کو ساتھ لے کے اس کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے اس سے پوچھا بھی کیا بات، اس نے بتایا کہ جی انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو اس پر میں نے ان کو سزا دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اولاد کے بارے میں ان کی بھلائی کے لیے سوچا اور ان کو اس کی غلطی پر ان کے تنبیہ کی، ان کو سزا دی۔ میری درخواست ہے آئندہ بھی آپ اس چیز کے لیے خیال کریں، اگر اس قسم کی کوئی چیز ان کو تنبیہ کریں، ان کو نصیحت کریں۔ یہ آغا عارف حسین تو واقعتاً عارف آدمی تھے، لیکن آج سے 50-60 سال پہلے اس سرزمین پر یہ ماحول تھا۔ آج ماحول اس 60 سال کے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ محلے کے لوگوں کو تو چھوڑے، اولادیں ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ سے نہیں ڈرتی، یہ کیفیت ہے۔ استادوں کو مارتی ہیں، ماں باپ کو مارتی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جب وہ زمانہ آئے گا تو ماں باپ موجود ہوں گے، مگر گھر میں ماں باپ ہوں گے، اولاد حکومت کرے گی۔ ماں باپ اولادوں سے ڈریں گے، پہلے اولاد ماں باپ سے ڈرتی تھی، آج یہ کیفیت ہے، اولاد اس قسم کی بد کردار ہو گئی ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں، اولادیں ماں باپ کو ماریں گی۔ واقعتاً جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے جب شروع میں اپنی زندگی کے میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے احادیث کو پڑھا، میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے۔ میں نے کہا وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ حرکتیں کریں گے؟ لیکن آج وہ زمانہ ہے، بالکل اس قسم کی کیفیت ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات کہہ کے دیکھ لیں، وہ آپ کے ساتھ آگے سے بحث شروع کر دے گا۔ اگر وہ آپ کی توہین نہ کریں تو آپ سے بدتمیزی تو ضرور کریں گے۔ اس کیفیت میں زمانہ چلا گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حجت پوری کی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی نصیحت کرنے والا نہیں تو خود عقل سے کیوں نہیں کام لیے، کیوں نہیں غور کیا اس نظام کے اوپر؟ یہ جو عقل کو خطاب ہے کہ ان فی خلق السماوات، زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرو۔ یہ جو عروج و زوال یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، حیات، یہ سلسلے، یہ جو عروج زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، کبھی طلوع ہوتا ہے سورج، پھر کمال کی طرف جاتا ہے، پھر غروب کی طرف چلا جاتا ہے، یہ سب ان پہ غور کرو، ان چیزوں پہ۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی نشانی ہے یہ چیز کے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے، میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر کسی نے بھی نہیں سمجھایا نا، کوئی بھی، سب کے سب حضرات نااہل ہیں، ماں باپ کو بھی، ماں باپ سے تو کھلم کھلا کہتے ہیں، کسی یہ جو کیفیت ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، پنجاب یونیورسٹی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی جگہ ان اداروں میں چلیں، جو استاد جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے خوف سے بولتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں یہ صرف اس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا اس چیز کے لیے یہ چیز ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ جو یہ پروسیس ہے، اس چیز کو یعنی الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ ہے، اس شناخت کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، مثال کے طور پر میرے ماں باپ نے نہیں کیا، اساتذہ نے نہیں، کیونکہ ہماری مساجد تو خالی پڑی ہیں بالکل اس وقت کہ جہاں پر یہ ساری باتیں ایک سسٹمیٹکلی سکھائی جائیں، نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا اپنی ذمہ داری کو، وہ اگر ماں باپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے جا کے۔
اگر علماء کرام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، وہ اپنا ان اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ چیز ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو مجھے خود چاہیے عقل سے کام لو۔ اگر میری تربیت نہیں کی گئی، یزکیہم کا فریضہ کسی نے انجام نہیں، مجھے خود کرنا چاہیے۔ اس لیے اس چیز کو یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، بشارت صاحب کے بارے میں، اویس کے بارے میں سوچنے سے پہلے ادھر سوچوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے ادھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں کیا کام، لوگوں پہ اپنے نفس کو نصیحت کرنی چاہیے اس چیز کے لیے۔ بہرحال 3 مراحل پر مشتمل عزیزان یہ پروگرام ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ شناخت کو ٹھیک کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پلان دیا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، یہ جو کہا گیا نا علماء کی صحبت میں بیٹھو جا کے اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا جو ہے یہ بڑی عظیم الشان، یہ سب اصل میں اسی چیز کے لیے فکر انسان کو اس نظریے کے یقین کی طرف لے کے آنے کے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا مرحلہ ہے ایاک نعبد، اس کا پریکٹیکل بیہیویئر۔ پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے یہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو تربیت کے مراحل سے نہیں گزارتا، جب یہ اس نظریے کا یقین آئے گا، اس نظریے کے یقین کی مدد سے اگلے مرحلے میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہیں، جس کو قرآن کریم جو ہے روزہ کہتا ہے، شکم کا روزہ، زبان کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، حتیٰ کہ فکر کا روزہ رکھنا ہے اس چیز کے لیے۔ اس مسلسل مشق کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ تقویٰ جو ہے اس کا نتیجہ ہے تزکیہ، اور تزکیے کا نتیجہ ہے خلوص نیت۔ وہ جو سورہ مبارکہ جمعہ میں کہا یتلو علیہم آیاتہ کے بعد کیا ہے، وہ یزکیہم، اور یہی وہ یعنی نقطہ حیات انسانی ہے، قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو اس مرحلے کی طرف جب تک اس پورے پروسیس سے ہم اپنے آپ کو نہیں گزاریں گے، کیونکہ خلوص نیت کے بعد یعنی جو پہلی چیز ہے للہیت میں 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ عمل کے اندر نیت کو حرکت، انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا سٹیپ ہے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ ہے اس عمل کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں کسی ایک عمل کے اندر تو اس کو کہتے ہیں کانا اخذہ، جب ان شرائط کے ساتھ کسی بھی عمل کو اختیار کرے گا وہ عمل صالح قرار پائے گا، اور وہ سورہ عصر کی وہ شرط پوری ہو جائے گی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ہمارا جو اس وقت کا 2018 کا پرابلم ہے، ہم اس بات کو اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل صالح ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عمل کرنے والے بہت ہیں لیکن اعمال صالحہ بجا لانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پوری ایکسرسائز میں نفس کے ساتھ جنگ کرنا، یا دوسرے مرحلے میں معاشرے کے نفس پرست حضرات کے کا جنگ کرنا، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، یا اجتماعی زندگی میں معاشرے کے نفس پرست حضرات جو ہیں وہ پورے معاشروں کو تباہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس پہ کون بچتا ہے؟ بچ سکتا ہے الا ما رحم ربی، وہ انسان اپنے نفس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایک زندہ رابطہ، جسے کہا گیا ہے وہ رابطہ جو ہے وہ صاحبان انعام کے کردار میں جو 3 چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟
انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا، یہ ہے، اسے کہتے ہیں رابطہ رکھنا۔ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنی قدرت پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ بھی صراط ہے، صراط کی تفصیل آئی ہے یہ، یعنی ان کا پریکٹیکل بیہیویئر۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اصل میں صراط کی تفصیلات ہیں ساری، سے صراط الذین انعمت علیہم کی تفصیل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے پروردگارا، اب یہ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر ایک میسج امبیڈڈ ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر میں پڑھ رہا ہوں نا سورہ مبارکہ مریم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی دیکھ افتخار مرزا، میں تمہیں یہ قصہ سناتا ہوں، یہ اس کا مقصد سنانے کا کوئی ہم ایسے آپ سے گپ شپ نہیں کر رہے یا ایسے بے مقصد بات کو کہانی نہیں سنا رہے آپ کو، میں آپ کو نظام سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بھی اپنی رحمت نازل کروں تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہ اصل میسج ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی کھول کے ساری بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے مالک ظاہری اسباب جو ہیں وہ تو بالکل مایوس کر رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اگر 2018 میں ہماری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ اس قسم کا آ جائے کہ جہاں ظاہری اسباب بالکل مایوس کر رہے ہوں، تو انسان کو اپنے ذوف، اپنے علم و قدرت کے ذوف کی وجہ سے مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے مالک، میرے بال جو ہے نا وہ سفید ہو گئے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی طاقت میرے اندر نہیں رہی، لیکن میرے پاس سے یعنی مجھے کون سی چیز تیرے دروازے پر لے آئی ہے؟ وہ کس چیز کا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ واقعتاً ایک ایسا زبردست کلام ہے کہ اگر انسان یقین کی شکل میں انسان کے اندر اتر جائے، انسان کی زندگی کے اندر سرور و شادمانی جو ہے فراوان ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے مالک لیکن مجھے پھر بھی ایک تیری رحمت کا یقین ہے کہ تو جو تیرے در پہ سوالی بن کے آ جاتے تو ان کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اور دوسرے تیری قدرت کا یقین، میرے پاس امکان نہیں ہے، میرے اسباب جو میرے دست قدرت میں ہیں وہ یعنی مجھے اس میں صلاحیت نہیں، لیکن تیری قدرت کا یقین ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، میں تیری بارگاہ میں اس امید پر آیا ہوں کہ ان تمام کمزوریوں اور ضعف کے باوجود تیری ایک رحمت کا یقین ہے، اور دوسرے تیری قدرت کا یقین ہے مجھے، اور وہ ہے کہ میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اولاد، فرزند عطا فرما جو یعنی آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی اس فریاد کو سنا اور ہم نے اس کو یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ تو یہ اصل میں سارے باتیں کیوں سمجھائی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ صراط ہے، صاحبان انعام کا یہ صراط ہے اس چیز کو۔ آخری چیز جو آج کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ ایک تو ہے صاحبان انعام، جس میں ہم نے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انبیاء دیکھیں، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصص ہیں سورہ مبارک جو ہیں، ان میں قرآن کریم اس کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو ان کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کی سیرت بیان کی گئی ہے وہ اصل میں صاحبان انعام کا صراط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام علیہ نبی، یا دیگر پیغمبران کا جو ذکر کیا گیا، اور پھر خود ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بھی اسی چیز کی تشریحات ہیں۔
ہم بدقسمتی سے ہم یعنی چونکہ ہم متوجہ صراط کی طرف نہیں ہوتے، ہماری جو یعنی شناخت ہے یا وابستگی ہے وہ پرسنالٹی کے ساتھ ہے، ہم ان کے صراط کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں، بے زبردست قسم کی جذباتی وابستگی ہے حضرت سید الشہداء کے وجود مقدس کے ساتھ، امیر المومنین کے وجود مقدس کے ساتھ، لیکن ان کے صراط کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ہم پڑھ لیں دیکھیں ہم یہ اہدنا الصراط المستقیم، جب صراط کا ذکر آئے گا تو اس کے صاحب کا ذکر تو آئے گا، لیکن مطلوب چیز جو ہے وہ صراط ہے، یعنی ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر، اس کو سمجھنا اصل میں اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ صاحبان انعام کی بحث ہے، اس کو پھر بھی انشاءاللہ کسی وقت دیکھیں گے بعد میں۔ آگے ہے یعنی دو راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں یہاں پہ، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کو کمپیریٹیو انالیسس سے سمجھایا ہے، کہا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جایا کرتی ہیں۔ کہا کہ آپ حضرات صراط الذین انعمت علیہم، اور انسان کہاں کہاں اشتباہ کر سکتا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ وہ کیا چیزیں؟ ان کے غیر کا راستہ، اس میں ایک مغضوب ہیں اور ایک ضال ہیں۔ یہ چیز جو ہے جب ہم کہتے ہیں کلمہ جو ہے لا الہ الا، یہ جو لا الہ ہے اصل میں یہ جو مغضوب اور ضال کریکٹرز ہیں یہ اصل میں الہ ہی ہے، یعنی ایک اس کے مصادیق میں سے یہ چیز ہے، یہ الہ۔ اور الا اللہ جو ہے وہ ہیں یہ صاحبان انعام کا صراط جو ہے، اس کے مصادیق میں کلمے کے، میں نے اس کے اندر کلمے کو تین شکلوں میں دیکھا کریں زندگی کے اندر۔ کلمہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی چونکہ لا الہ الا اللہ صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے، اس واسطے محمد الرسول، ورنہ وہ بھی آ کے پوری ایک داستان ہے، یعنی ساری پورے کی پوری ایک عملی زندگی کا دستور ہے وہ۔ تو جس وقت یہ انسان جو ہے اس نے اس کو سمجھنا ہے، کلمہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک یعنی نظریہ ہے، اس کے اندر ایک نظریہ پوشیدہ ہے، اور پھر جب نظریہ سمجھ آ جائے اور اس کو نظریے کو کنورٹ کیا جائے تو یہ باقاعدہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے، ایک باقاعدہ جس میں پہلے مرحلے میں کیا چیز ہے؟ لا الہ کرنا۔ آیت الکرسی کو بھی دیکھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے لا الہ کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اس کے بعد الا اللہ کی طرف آؤ۔ یہ ایک باقاعدہ سیکوینس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے۔ تو یہ جو یعنی اس کے غیر ہیں، ایک ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت، ایک صاحبان انعام کا راستہ جس کے خصوصیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ جو تین شکلیں اس کی بنائی گئی ہیں، اس میں تین کریکٹرز بیان، اس کے سیلنٹ فیچرز بیان کیے گئے۔ اس کے بعد جو چیز ہے ان کے غیر ہیں، غیر کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مغضوب ہیں اور دوسرے ضال ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا، دو الہ ہیں، اس وجہ سے یہ دو راستے بنتے ہیں۔ ایک قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا الہ کون سا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نفس انسان جو ہے، اور یہاں سے ہی دو راستے کھلتے ہیں، یعنی اللہ کو الہ سمجھ کے اس کی جو راستہ اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حضرت فرماتے اس کو کہتے شکر تم، اور اس نظریے کو زباناً تسلیم کرنا مگر قلبی طور پہ یقین نہ ہونا جو ہے، اور عمل کی منزل میں جا کے اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس کو پیچھے کرنا اور نفس کی خواہشات کو آگے کرنا، نفس کی، یہ ایک دستور ہے۔ یہ جو ان کے غیر ہیں ان میں سے ایک دستور، ہر زمانے میں ایسا ہوا یہ کہ یعنی ایک وہ راستہ ہے جسے قرآن کہتا ہے شکر تم،
اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ ایک سٹائل آف لائف ہے جسے قرآن شکر تم کہتا ہے۔ اور اس راستے پر چلنے والے ان کو جو گروہ ہے اس کو، چاہے وہ آدم کے زمانے کے، نوح کے زمانے کے ہوں، آج کے ہوں، یا آج سے 10,000 سال بعد کے ہوں، سب حزب اللہ ہی گروہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو اس کے غیر ہیں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس کو قرآن کریم سب سے زیادہ برا کہتا ہے، کہ جو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ نظریہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے، لیکن قلبی طور پہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، دنیا کے محبت کے مریض ہیں، اور وہ اس نظریے پر یقین نہیں رکھتے، ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ اور وہ لوگ عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں کہ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نظریے کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نظریے کو، کہتے ہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور عمل کی منزل میں وہی کرتا ہے جو پہلے کرتے ہیں، پہلے والے نفس کی خواہشات کے۔ یہ لوگ ہیں جو براڈر اسپیکٹرم کے اندر۔ اور جو امیر المومنین نے جہاں آ کے نقطہ انگلی رکھی ہے مسئلے پہ، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ضلالت و گمراہی ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بس اب یہاں سے بات شروع کریں گے، اس کو قرآن کریم میں نکالیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے، میں کہتا ہوں واقعتاً کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کریم مغضوب اور ضال کی باتیں کرے گا، آپ کو پتہ ان کے صراط کی جب باتیں آئیں گی، قرآن کریم اس کو کھولے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے بت جو ہیں معاشرے کے، قرآن کریم ایک جھٹکے میں اٹھا کر ان کو وہ پھینکے گا ادھر۔ یہ جب اس کی تفصیلات اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ان کو معیار شناخت کروا دیا جائے، تاکہ کل کو آ کے یہ صراط کی جو تفصیلات آ رہی ہیں، یہ اصل میں معیار حق شناخت کروایا جا رہا ہے۔ مغضوب اور ضال کی تفصیلات جو آئیں گی اس کے ذریعے سے معیار باطل، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ 2018 میں ہم اس کو معیار کو شناخت کریں، اور پھر اس کے بعد یعنی معیار حق، پھر اہل حق کو پہچانیں، تیسرے مرحلے میں اہل حق کا ساتھ دیں، معیار باطل کو پہچانیں، پھر 2018 مورگا، راولپنڈی، پاکستان اور روئے زمین اہل باطل کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد اہل باطل کے خلاف قیام کریں جا کے۔ اور اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اذا فسد العالم فسد العالم، یاد رکھیے گا۔ یہ مغضوب اور ضال میں سے سب سے خطرناک گروہ جو ہے منافقین ہوتے ہیں، اور منافقین کے اندر سب سے خطرناک جو کریکٹر ہے وہ دنیا پرست علماء ہیں۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں بات کر رہے تھے، اور ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نازل فرمایا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ اس میں 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کہ انسان جو ہے اس کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں ایک چیز میں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کے لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان مراحل سے ہمیں گزارتے، یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا یزکیہم، تیسرے مرحلے میں یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر یہ کام میرے ساتھ نہیں کیا گیا تو پھر مجھے خود چاہیے کہ میں خود اپنے آپ کو، جب انسان شعور کی منزل میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ کسی نے میرے ساتھ، میرے ماں باپ نے یا میرے ماحول میں لوگوں نے غفلت کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو کیا اس کے بعد مجھے آزاد قرار دے دیا گیا ہے کہ اب مجھ سے کوئی پرسش نہیں کی جائے گی؟ یہ 2 پہلو ہیں، اس پہ غور کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہ یہ لو کننا نسمع میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کہ اگر انہوں نے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول کرتے، ان کی بات پہ غور کرتے، سنتے اس کو۔ سب سے پہلے ماں باپ، پھر علاقے گرد و پیش کے ماحول میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے استاد، پھر خاندان، قبیلہ، پڑوس، یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے افکار پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کریم میں اس لو کننا نسمع او ناقلو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنا کام نہیں کیا، سب کے سب انہوں نے ذمہ داری کا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، او ناقلو، بھائی آپ کو تو عقل ہم نے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ آپ نے خود عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ چیز جو ہے وہ اگر انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو پھر انسان کی جو ان پر ذمہ داری وہ ختم نہیں ہو جاتی، خود اپنی عقل سے کام لے۔ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، اسلام مکتب عقل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کیا چیز ہے؟ لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ عقل حجت خدا ہے، رسول باطنی ہے، ہر انسان سے بقدر عقل حساب لیا جائے گا۔ تو یہ کوئی شخص گمان نہ کرے کہ اگر کسی نے نہیں کیا، ماں باپ نے نہیں کیا، سب کے سب، ہم تبصرے کرتے نا، فلاں اور عالم بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اتنا شعور ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے سمجھ لیا، وہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا نا، آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا بیوقوفوں کو دیکھ دیکھ کے، وہ لوگ جو کہ حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں عملی زندگی کے اندر، ان کو دیکھا، ان کا کہ یہ حرکت اس نے کی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا، تو مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر کیوں نہیں کیا؟ خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ بھی وساوس ابلیس میں سے ایک وسوسہ ہے، وہ انسان کو ادھر نہیں دیکھنے دیتا،
وہ کہتا ہے ادھر دیکھو، کبھی کسی ذاکر کے پیچھے، کبھی کسی مولانا صاحب کے پیچھے وہ چیزیں، تو اس کے نتیجے میں جو اصل مسئلہ ہے انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر راول پنڈی کے یا پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں، میرے ماں باپ بھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور آج کل ہے اسی قسم کی کیفیت۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو یعنی اس دنیا میں عمل کے میدان میں اتارنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ان کو اللہ کا دین کے بارے میں آشنائی کروائیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کرنا تو بعد کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یعنی یہ کرنا چاہیے۔ یہ یتلو علیہم آیات ہی جو ہے یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے، یہ پورا پروجیکٹ ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس کے عملی مصادیق جو ہیں، ہر باپ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے آنے والی نسل کو جو اللہ نے اولاد کی شکل میں امانت اس کے سپرد کی ان کو سکھائے۔ یہ جو صرف روٹی کھلانا، یہ لباس پہنانا، یہ تو سب حیوان کر رہے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کو روٹی، اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ان کو یتلو علیہم آیات ہی کرنا، پھر اگلے مرحلے میں یزکیہم کرنا۔ یہ اس کے لیے یتلو علیہم آیات ہی کے لیے بھی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یزکیہم کے لیے کوشش کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب تو عملی تجربے سے مجھے سمجھ آ گئی ہے اس چیز کو، پھر قرآن کریم بھی اس بات یعنی جب میں نے قرآن کریم پہ غور کیا کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا ذمہ داری ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان نتیجہ برآمد کر لے۔ اور خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک۔ میں یہ تو اپنی میری زندگی کا مشاہدہ ہے نا، یہ اتنے تھوڑے سے ٹائم لائن کے اندر، کہ آج سے 50 سال پہلے اسی سرزمین پہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے، آج سے 50 سے 100 سال کے درمیان پہلے کا جو زمانہ ہے، اس وقت یہاں کا جو اجتماعی زندگی کا ماحول تھا کہ اگر کوئی یعنی بچہ جو ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتا تھا یعنی تو وہ ڈرتا تھا کہ صرف ماں باپ نہیں، پورے ماحول کے اندر کوئی آدمی جو ہے اگر مجھے دیکھ لے گا تو وہ چیز جو ہے، اور جو اچھے سمجھدار لوگ تھے وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کرتے تھے کہ اگر محلے کے اندر کوئی بزرگ کسی کو، تو محلے کے بزرگ جو ہوتے تھے وہ سب کے بزرگ ہوتے تھے، وہ کسی خاص آدمی کے بزرگ نہیں ہوتے تھے کسی خاص بچے کے لیے، وہ سب کے لیے بزرگ ٹریٹ کیے جاتے تھے۔ اور بچے جو ہیں، وہ جو نوجوان ہیں، وہ سب کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اگر ماں باپ نہیں بھی ہیں تو ان کو سنب کرتے تھے۔ میں آغا عارف حسین کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے۔ آغا عارف حسین جب اس منصب قیادت پر آ چکے تھے تو وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ یہ پشاور میں تھے، ان کے واپس آئے تو ان کے بچوں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ جناب یہ یہاں کا جو یعنی آدمی ہے، کاربند ہے، یہ مسجد مدرسے کا جو آدمی ذمہ دار ہے اس چیز کا، سیکیورٹی وغیرہ کا، دیگر چیزوں کا، اس نے ہمیں یعنی مارا ہے۔ تو آغا عارف حسین نے پوچھا کہ بھی کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو خلاصہ یہ کہ وہ یعنی بچوں کو ساتھ لے کے اس کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے اس سے پوچھا بھی کیا بات ہو۔ اس نے بتایا کہ جی انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو اس پر میں نے ان کو سزا دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اولاد کے بارے میں ان کی بھلائی کے لیے سوچا اور ان کو اس کی غلطی پر ان کے تنبیہ کی، ان کو سزا دی۔ میری درخواست ہے آئندہ بھی آپ اس چیز کے لیے خیال کریں، اگر اس قسم کی کوئی چیز ان کو تنبیہ کریں، ان کو نصیحت کریں۔
یہ عارف حسین تو واقعتاً عارف آدمی تھے، لیکن آج سے 50-60 سال پہلے اس سرزمین پر یہ ماحول تھا۔ آج ماحول اس 60 سال کے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ محلے کے لوگوں کو تو چھوڑیں، اولادیں ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ سے نہیں ڈرتی، یہ کیفیت ہے۔ استادوں کو مارتی ہیں، ماں باپ کو مارتی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جب وہ زمانہ آئے گا تو ماں باپ موجود ہوں گے، مگر گھر میں ماں باپ ہوں گے، اولاد حکومت کرے گی۔ ماں باپ اولادوں سے ڈریں گے، پہلے اولاد ماں باپ سے ڈرتی تھی، آج یہ کیفیت ہے، اولاد اس قسم کی بد کردار ہو گئی ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں، اولادیں ماں باپ کو ماریں گی۔ واقعتاً جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے جب شروع میں اپنی زندگی کے میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے احادیث کو پڑھا، میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے، میں نے کہا وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ حرکتیں کریں گے؟ لیکن آج وہ زمانہ ہے، بالکل اس قسم کی کیفیت ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات کہہ کے دیکھ لیں، وہ آپ کے ساتھ آگے سے بحث شروع کر دے گا۔ اگر وہ آپ کی توہین نہ کریں تو آپ سے بدتمیزی تو ضرور کریں گے۔ اس کیفیت میں زمانہ چلا گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حجت پوری کی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی نصیحت کرنے والا نہیں تو خود عقل سے کیوں نہیں کام لیے، کیوں نہیں غور کیا اس نظام کے اوپر؟ یہ جو عقل کو خطاب ہے کہ ان فی خلق السماوات، زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرو۔ یہ جو عروج و زوال، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، حیات، یہ سلسلے، یہ جو عروج زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، کبھی طلوع ہوتا ہے سورج، پھر کمال کی طرف جاتا ہے، پھر غروب کی طرف چلا جاتا ہے، یہ سب ان پہ غور کرو، ان چیزوں پہ۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی نشانی ہے یہ چیز کے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے، میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر کسی نے بھی نہیں سمجھایا نا، کوئی بھی، سب کے سب حضرات نااہل ہیں، ماں باپ کو بھی، ماں باپ سے تو کھلم کھلا کہتے ہیں، کسی یہ جو کیفیت ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، پنجاب یونیورسٹی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی جگہ ان اداروں میں چلیں، جو استاد جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے خوف سے بولتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں یہ صرف اس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا اس چیز کے لیے یہ چیز ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ جو یہ پروسیس ہے، اس چیز کو، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ ہے، اس شناخت کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، مثال کے طور پر میرے ماں باپ نے نہیں کیا، اساتذہ نے نہیں، کیونکہ ہماری مساجد تو خالی پڑی ہیں بالکل اس وقت، کہ جہاں پر یہ ساری باتیں ایک سسٹمیٹکلی سکھائی جائیں، نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا اپنی ذمہ داری کو، وہ اگر ماں باپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے جا کے۔ اگر علماء کرام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، وہ اپنا ان اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ چیز ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو مجھے خود چاہیے، عقل سے کام لو۔ اگر میری تربیت نہیں کی گئی، یزکیہم کا فریضہ کسی نے انجام نہیں، مجھے خود کرنا چاہیے۔ اس لیے اس چیز کو، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، بشارت صاحب کے بارے میں، اویس کے بارے میں سوچنے سے پہلے ادھر سوچوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے ادھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں کیا کام، لوگوں پہ اپنے نفس کو نصیحت کرنی چاہیے اس چیز کے لیے۔ بہرحال
3 مراحل پر مشتمل عزیزان یہ پروگرام ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ شناخت کو ٹھیک کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پلان دیا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، یہ جو کہا گیا نا علماء کی صحبت میں بیٹھو جا کے اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا جو ہے یہ بڑی عظیم الشان، یہ سب اصل میں اسی چیز کے لیے فکر انسان کو اس نظریے کے یقین کی طرف لے کے آنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا مرحلہ ہے ایاک نعبد، اس کا پریکٹیکل بیہیویئر۔ پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے یہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو تربیت کے مراحل سے نہیں گزارتا، جب یہ اس نظریے کا یقین آئے گا، اس نظریے کے یقین کی مدد سے اگلے مرحلے میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہیں، جس کو قرآن کریم جو ہے روزہ کہتا ہے، شکم کا روزہ، زبان کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، حتیٰ کہ فکر کا روزہ رکھنا ہے اس چیز کے لیے۔ اس مسلسل مشق کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ تقویٰ جو ہے اس کا نتیجہ ہے تزکیہ، اور تزکیے کا نتیجہ ہے خلوص نیت۔ وہ جو سورہ مبارکہ جمعہ میں کہا یتلو علیہم آیاتہ کے بعد کیا ہے وہ یزکیہم، اور یہی وہ یعنی نقطہ حیات انسانی ہے، قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو اس مرحلے کی طرف جب تک اس پورے پروسیس سے ہم اپنے آپ کو نہیں گزاریں گے، کیونکہ خلوص نیت کے بعد یعنی جو پہلی چیز ہے للہیت میں 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ عمل کے اندر نیت کو حرکت، انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا سٹیپ ہے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ ہے اس عمل کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں کسی ایک عمل کے اندر تو اس کو کہتے ہیں کانا اخذہ، جب ان شرائط کے ساتھ کسی بھی عمل کو اختیار کرے گا وہ عمل صالح قرار پائے گا، اور وہ سورہ عصر کی وہ شرط پوری ہو جائے گی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ہمارا جو اس وقت کا 2018 کا پرابلم ہے، ہم اس بات کو اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل صالح ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عمل کرنے والے بہت ہیں لیکن اعمال صالحہ بجا لانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پوری ایکسرسائز میں نفس کے ساتھ جنگ کرنا، یا دوسرے مرحلے میں معاشرے کے نفس پرست حضرات کے کا جنگ کرنا، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، یا اجتماعی زندگی میں معاشرے کے نفس پرست حضرات جو ہیں وہ پورے معاشروں کو تباہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس پہ کون بچتا ہے؟ اس بچ سکتا ہے الا ما رحم ربی، وہ انسان اپنے نفس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایک زندہ رابطہ، جسے کہا گیا ہے وہ رابطہ جو ہے وہ صاحبان انعام کے کردار میں جو 3 چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا، یہ ہے، اسے کہتے ہیں رابطہ رکھنا۔ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنی قدرت پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ بھی صراط ہے، صراط کی تفصیل آئی ہے یہ، یعنی ان کا پریکٹیکل بیہیویئر۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اصل میں صراط کی تفصیلات ہیں ساری، سے صراط الذین انعمت علیہم کی تفصیل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے پروردگارا، اب یہ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر ایک میسج امبیڈڈ ہے۔
وہ یہ ہے کہ بھئی اگر میں پڑھ رہا ہوں نا سورہ مبارکہ مریم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی دیکھ افتخار مرزا، میں تمہیں یہ قصہ سناتا ہوں، یہ اس کا مقصد سنانے کا کوئی ہم ایسے آپ سے گپ شپ نہیں کر رہے یا ایسے بے مقصد بات کو کہانی نہیں سنا رہے آپ کو، میں آپ کو نظام سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بھی اپنی رحمت نازل کروں تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اصل میسیج ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی کھول کے ساری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے مالک ظاہری اسباب جو ہیں وہ تو بالکل مایوس کر رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اگر 2018 میں ہماری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ اس قسم کا آ جائے کہ جہاں ظاہری اسباب بالکل مایوس کر رہے ہوں، تو انسان کو اپنے ذوف، اپنے علم و قدرت کے ذوف کی وجہ سے مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے مالک، میرے بال جو ہے نا وہ سفید ہو گئے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی طاقت میرے اندر نہیں رہی، لیکن میرے پاس سے یعنی مجھے کون سی چیز تیرے دروازے پر لے آئی ہے؟ وہ کس چیز کا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ واقعتاً ایک ایسا زبردست کلام ہے کہ اگر انسان یقین کی شکل میں انسان کے اندر اتر جائے، انسان کی زندگی کے اندر سرور و شادمانی جو ہے فراوان ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے مالک لیکن مجھے پھر بھی ایک تیری رحمت کا یقین ہے کہ تو جو تیرے در پہ سوالی بن کے آ جاتے تو ان کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اور دوسرے تیری قدرت کا یقین، میرے پاس امکان نہیں ہے، میرے اسباب جو میرے دست قدرت میں ہیں وہ یعنی مجھے اس میں صلاحیت نہیں، لیکن تیری قدرت کا یقین ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں تیری بارگاہ میں اس امید پر آیا ہوں کہ ان تمام کمزوریوں اور ضعف کے باوجود تیری ایک رحمت کا یقین ہے، اور دوسرے تیری قدرت کا یقین ہے مجھے، اور وہ ہے کہ میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اولاد، فرزند عطا فرما جو یعنی آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی اس فریاد کو سنا اور ہم نے اس کو یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ تو یہ اصل میں سارے باتیں کیوں سمجھائی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ صراط ہے، صاحبان انعام کا یہ صراط ہے اس چیز کو۔ آخری چیز جو آج کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ ایک تو ہے صاحبان انعام، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انبیاء دیکھیں، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصص ہیں، سورہ مبارک جو ہیں، ان میں قرآن کریم اس کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو ان کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت بیان کی گئی ہے وہ اصل میں صاحبان انعام کا صراط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام علیہ نبی یا دیگر پیغمبران کا جو ذکر کیا گیا، اور پھر خود ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بھی اسی چیز کی تشریحات ہیں۔ ہم بدقسمتی سے یعنی چونکہ ہم متوجہ صراط کی طرف نہیں ہوتے، ہماری جو یعنی شناخت ہے یا وابستگی ہے وہ پرسنالٹی کے ساتھ ہے، ہم ان کے صراط کی طرف متوجہ نہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں، بے زبردست قسم کی جذباتی وابستگی ہے، میں حضرت سید الشہداء کے وجود مقدس کے ساتھ، امیر المومنین کے وجود مقدس کے ساتھ، لیکن ان کے صراط کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ہم پڑھ لیں دیکھیں، ہم یہ اہدنا الصراط المستقیم، جب صراط کا ذکر آئے گا تو اس کے صاحب کا ذکر تو آئے گا، لیکن مطلوب چیز جو ہے وہ صراط ہے، یعنی ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر، اس کو سمجھنا اصل میں، اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ صاحبان انعام کی بحث ہے، اس کو پھر بھی انشاءاللہ کسی وقت دیکھیں گے بعد میں۔
آگے ہے یعنی دو راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں یہاں پہ، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کو کمپیریٹیو انالیسس سے سمجھایا ہے، کہا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جایا کرتی ہیں۔ کہا کہ آپ حضرات صراط الذین انعمت علیہم، اور انسان کہاں کہاں اشتباہ کر سکتا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ وہ کیا چیزیں؟ ان کے غیر کا راستہ، اس میں ایک مغضوب ہیں اور ایک ضال ہیں۔ یہ چیز جو ہے جب ہم کہتے ہیں کلمہ جو ہے لا الہ الا، یہ جو لا الہ ہے اصل میں یہ جو مغضوب اور ضال کریکٹرز ہیں یہ اصل میں الہ یہ ہے، یعنی ایک اس کے مصادیق میں سے یہ چیز ہے، یہ الہ۔ اور الا اللہ جو ہے وہ ہیں یہ صاحبان انعام کا صراط جو ہے، اس کے مصادیق میں کلمے کے، میں نے اس کے اندر کلمے کو 3 شکلوں میں دیکھا کریں زندگی کے اندر۔ کلمہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی چونکہ لا الہ الا اللہ صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے، اس واسطے محمد الرسول، ورنہ وہ بھی آ کے پوری ایک داستان ہے، یعنی ساری پورے کی پوری ایک عملی زندگی کا دستور ہے وہ۔ تو جس وقت یہ انسان جو ہے اس نے اس کو سمجھنا ہے، کلمہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک یعنی نظریہ ہے، اس کے اندر ایک نظریہ پوشیدہ ہے، اور پھر جب نظریہ سمجھ آ جائے اور اس کو نظریے کو کنورٹ کیا جائے تو یہ باقاعدہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے، ایک باقاعدہ جس میں پہلے مرحلے میں کیا چیز ہے؟ لا الہ کرنا۔ آیت الکرسی کو بھی دیکھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے لا الہ کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اس کے بعد الا اللہ کی طرف آؤ۔ یہ ایک باقاعدہ سیکوینس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ تو یہ جو یعنی اس کے غیر ہیں، ایک ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت، ایک صاحبان انعام کا راستہ جس کے خصوصیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ جو 3 شکلیں اس کی بنائی گئی ہیں، اس میں 3 کریکٹرز بیان، اس کے سیلنٹ فیچرز بیان کیے گئے۔ اس کے بعد جو چیز ہے ان کے غیر ہیں، غیر کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مغضوب ہیں اور دوسرے ضال ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا 2 الہ ہیں، اس وجہ سے یہ 2 راستے بنتے ہیں۔ ایک قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا الہ کون سا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نفس انسان جو ہے، اور یہاں سے ہی 2 راستے کھلتے ہیں، یعنی اللہ کو الہ سمجھ کے اس کی جو راستہ اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حضرت فرماتے اس کو کہتے شکر تم، اور اس نظریے کو زباناً تسلیم کرنا مگر قلبی طور پہ یقین نہ ہونا جو ہے، اور عمل کی منزل میں جا کے اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس کو پیچھے کرنا اور نفس کی خواہشات کو آگے کرنا، نفس کی، یہ ایک دستور ہے۔ یہ جو ان کے غیر ہیں ان میں سے ایک دستور، ہر زمانے میں ایسا ہوا یہ کہ یعنی ایک وہ راستہ ہے جسے قرآن کہتا ہے شکر تم۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذات نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ ایک سٹائل آف لائف ہے جسے قرآن شکر تم کہتا ہے۔ اور اس راستے پر چلنے والے ان کو جو گروہ ہے اس کو، چاہے وہ آدم کے زمانے کے، نوح کے زمانے کے ہوں، آج کے ہوں، یا آج سے 10,000 سال بعد کے ہوں، سب حزب اللہ ہی گروہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو اس کے غیر ہیں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس کو قرآن کریم سب سے زیادہ برا کہتا ہے، کہ جو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ نظریہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے، لیکن قلبی طور پہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، دنیا کے محبت کے مریض ہیں،
اور وہ اس نظریے پر یقین نہیں رکھتے، ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا، اور وہ لوگ عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں کہ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نظریے کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نظریے کو، کہتے ہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور عمل کی منزل میں وہی کرتا ہے جو پہلے کرتے ہیں، پہلے والے نفس کی خواہشات کے۔ یہ لوگ ہیں جو یعنی براڈر اسپیکٹرم کے اندر۔ اور جو امیر المومنین نے جہاں آ کے نقطہ انگلی رکھی ہے مسئلے پہ، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ضلالت و گمراہی ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بس اب یہاں سے بات شروع کریں گے، اس کو قرآن کریم میں نکالیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے، میں کہتا ہوں واقعتاً کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کریم مغضوب اور ضال کی باتیں کرے گا، آپ کو پتہ ان کے صراط کی جب باتیں آئیں گی، قرآن کریم اس کو کھولے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے بت جو ہیں معاشرے کے، قرآن کریم ایک جھٹکے میں اٹھا کر ان کو وہ پھینکے گا ادھر۔ یہ جب اس کی تفصیلات کو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ان کو معیار شناخت کروا دیا جائے، تاکہ کل کو آ کر یہ صراط کی جو تفصیلات آ رہی ہیں، یہ اصل میں معیار حق شناخت کروایا جا رہا ہے۔ مغضوب اور ضال کی تفصیلات جو آئیں گی اس کے ذریعے سے معیار باطل، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ 2018 میں ہم اس کو معیار کو شناخت کریں، اور پھر اس کے بعد یعنی معیار حق، پھر اہل حق کو پہچانیں، تیسرے مرحلے میں اہل حق کا ساتھ دیں، معیار باطل کو پہچانیں، پھر 2018 مورگا، راولپنڈی، پاکستان اور روئے زمین اہل باطل کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد اہل باطل کے خلاف قیام کریں جا کے۔ اور اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اذا فسد العالم فسد العالم، یاد رکھیے گا۔ یہ مغضوب اور ضال میں سے سب سے خطرناک گروہ جو ہے منافقین ہوتے ہیں، اور منافقین کے اندر سب سے خطرناک جو کریکٹر ہے وہ دنیا پرست علماء ہیں۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں بات کر رہے تھے، اور ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نازل فرمایا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ اس میں 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کہ انسان جو ہے اس کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں ایک چیز میں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں
کہ اگر یعنی ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کے لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان مراحل سے ہمیں گزارتے، یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا یزکیہم، تیسرے مرحلے میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر یہ کام میرے ساتھ نہیں کیا گیا تو پھر مجھے خود چاہیے کہ میں خود اپنے آپ کو، جب انسان شعور کی منزل میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ کسی نے میرے ساتھ، میرے ماں باپ نے یا میرے ماحول میں لوگوں نے غفلت کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو کیا اس کے بعد مجھے آزاد قرار دے دیا گیا ہے کہ اب مجھ سے کوئی پرسش نہیں کی جائے گی؟ یہ دو پہلو ہیں، اس پہ غور کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہ یہ لو کننا نسمعو میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کہ اگر انہوں نے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول کرتے، ان کی بات پہ غور کرتے، سنتے اس کو۔ سب سے پہلے ماں باپ، پھر علاقے گرد و پیش کے ماحول میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے استاد، پھر خاندان، قبیلہ، پڑوس، یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے افکار پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کریم میں اس لو کننا نسمع او ناقلو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنا کام نہیں کیا، سب کے سب انہوں نے ذمہ داری کا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، او ناقلو، بھائی آپ کو تو عقل ہم نے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ آپ نے خود عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ چیز جو ہے وہ اگر انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو پھر انسان کی جو ان پر ذمہ داری وہ ختم نہیں ہو جاتی، خود اپنی عقل سے کام لے۔ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، اسلام مکتب عقل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کیا چیز ہے؟ لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ عقل حجت خدا ہے، رسول باطنی ہے، ہر انسان سے بقدر عقل حساب لیا جائے گا۔ تو یہ کوئی شخص گمان نہ کرے کہ اگر کسی نے نہیں کیا، ماں باپ نے نہیں کیا، سب کے سب، ہم تبصرے کرتے نا، فلاں اور عالم بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اتنا شعور ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر رہے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے سمجھ لیا، وہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا نا، آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا بیوقوفوں کو دیکھ دیکھ کے، وہ لوگ جو کہ حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں عملی زندگی کے اندر، ان کو دیکھا، ان کا کہ یہ حرکت اس نے کی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا، تو مجھے اس سے بچنا چاہیے، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ بھی وساوس ابلیس میں سے ایک وسوسہ ہے، وہ انسان کو ادھر نہیں دیکھنے دیتا، وہ کہتا ہے ادھر دیکھو، کبھی کسی ذاکر کے پیچھے، کبھی کسی مولانا صاحب کے پیچھے وہ چیزیں، تو اس کے نتیجے میں جو اصل مسئلہ ہے انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر راول پنڈی کے یا پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں، میرے ماں باپ بھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور آج کل ہے اسی قسم کی کیفیت۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو اس دنیا میں عمل کے میدان میں اتارنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ان کو اللہ کا دین کے بارے میں آشنائی کروائیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کرنا تو بعد کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کرنا چاہیے۔ یہ یتلو علیہم آیات ہی جو ہے، یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے، یہ پورا پروجیکٹ ہے۔
یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس کے عملی مصادیق جو ہیں، ہر باپ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے آنے والی نسل کو جو اللہ نے اولاد کی شکل میں امانت اس کے سپرد کی، ان کو سکھائے۔ یہ جو صرف روٹی کھلانا، یہ لباس پہنانا، یہ تو سب حیوان کر رہے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کو روٹی، اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ان کو یتلو علیہم آیات ہی کرنا، پھر اگلے مرحلے میں یزکیہم کرنا، یہ اس کے لیے یتلو علیہم آیات ہی کے لیے بھی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یزکیہم کے لیے کوشش کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب تو عملی تجربے سے مجھے سمجھ آ گئی ہے اس چیز کو، پھر قرآن کریم بھی اس بات یعنی جب میں نے قرآن کریم پہ غور کیا کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا ذمہ داری ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان نتیجہ برآمد کر لے۔ اور خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک۔ میں یہ تو اپنی میری زندگی کا مشاہدہ ہے نا، یہ اتنی تھوڑے سے ٹائم لائن کے اندر، کہ آج سے 50 سال پہلے اسی سرزمین پہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے، آج سے 50 سے 100 سال کے درمیان پہلے کا جو زمانہ ہے، اس وقت یہاں کا جو اجتماعی زندگی کا ماحول تھا کہ اگر کوئی یعنی بچہ جو ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتا تھا یعنی تو وہ ڈرتا تھا کہ صرف ماں باپ نہیں، پورے ماحول کے اندر کوئی آدمی جو ہے اگر مجھے دیکھ لے گا تو وہ چیز جو ہے، اور جو اچھے سمجھدار لوگ تھے وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کرتے تھے کہ اگر محلے کے اندر کوئی بزرگ کسی کو، تو محلے کے بزرگ جو ہوتے تھے وہ سب کے بزرگ ہوتے تھے، وہ کسی خاص آدمی کے بزرگ نہیں ہوتے تھے کسی خاص بچے کے لیے، وہ سب کے لیے بزرگ ٹریٹ کیے جاتے تھے۔ اور بچے جو ہیں، وہ جو نوجوان ہیں، وہ سب کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں اگر ماں باپ نہیں بھی ہیں تو ان کو سنب کرتے تھے۔ میں آغا عارف حسین کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے۔ آغا عارف حسین جب اس منصب قیادت پر آ چکے تھے تو وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ یہ پشاور میں تھے، ان کے واپس آئے تو ان کے بچوں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ جناب یہ یہاں کا جو یعنی آدمی ہے، کاربند ہے، یہ مسجد مدرسے کا جو آدمی ذمہ دار ہے اس چیز کا، سیکیورٹی وغیرہ کا، دیگر چیزوں کا، اس نے ہمیں یعنی مارا ہے۔ تو آغا عارف حسین نے پوچھا کہ بھی کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو خلاصہ یہ کہ وہ یعنی بچوں کو ساتھ لے کے اس کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے اس سے پوچھا بھی کیا بات ہو۔ اس نے بتایا کہ جی انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو اس پر میں نے ان کو سزا دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اولاد کے بارے میں ان کی بھلائی کے لیے سوچا اور ان کو اس کی غلطی پر ان کے تنبیہ کی، ان کو سزا دی۔ میری درخواست ہے آئندہ بھی آپ اس چیز کے لیے خیال کریں، اگر اس قسم کی کوئی چیز ان کو تنبیہ کریں، ان کو نصیحت کریں۔ یہ آغا عارف حسین تو واقعتاً عارف آدمی تھے، لیکن آج سے 50-60 سال پہلے اس سرزمین پر یہ ماحول تھا۔ آج ماحول اس 60 سال کے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ محلے کے لوگوں کو تو چھوڑیں، اولادیں ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ سے نہیں ڈرتی، یہ کیفیت ہے۔ استادوں کو مارتی ہیں، ماں باپ کو مارتی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جب وہ زمانہ آئے گا تو ماں باپ موجود ہوں گے مگر گھر میں ماں باپ ہوں گے، اولاد حکومت کرے گی۔ ماں باپ اولادوں سے ڈریں گے۔ پہلے اولاد ماں باپ سے ڈرتی تھی، آج یہ کیفیت ہے، اولاد اس قسم کی بد کردار ہو گئی ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں۔ اولادیں ماں باپ کو ماریں گی،
واقعتاً جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے جب شروع میں اپنی زندگی کے میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے احادیث کو پڑھا، میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے. میں نے کہا وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ حرکتیں کریں گے؟ لیکن آج وہ زمانہ ہے، بالکل اس قسم کی کیفیت ہے. آپ کسی کو کوئی بات کہہ کے دیکھ لیں، وہ آپ کے ساتھ آگے سے بحث شروع کر دے گا. اگر وہ آپ کی توہین نہ کریں تو آپ سے بدتمیزی تو ضرور کریں گے. اس کیفیت میں زمانہ چلا گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حجت پوری کی ہوئی ہے. اگر کوئی بھی نصیحت کرنے والا نہیں تو خود عقل سے کیوں نہیں کام لیے، کیوں نہیں غور کیا اس نظام کے اوپر؟ یہ جو عقل کو خطاب ہے کہ ان فی خلق السماوات، زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرو. یہ جو عروج و زوال، یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، حیات، یہ سلسلے، یہ جو عروج زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، کبھی طلوع ہوتا ہے سورج، پھر کمال کی طرف جاتا ہے، پھر غروب کی طرف چلا جاتا ہے، یہ سب ان پہ غور کرو، ان چیزوں پہ. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی نشانی ہے یہ چیز کے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے، میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر کسی نے بھی نہیں سمجھایا نا، کوئی بھی، سب کے سب حضرات نااہل ہیں. ماں باپ کو بھی، ماں باپ سے تو کھلم کھلا کہتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، پنجاب یونیورسٹی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی جگہ ان اداروں میں چلیں، جو استاد جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے خوف سے بولتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ صرف اس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا اس چیز کے لیے یہ چیزیں، یعنی مثال کے طور پہ یہ جو یہ پروسیس ہے، اس چیز کو، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ ہے، اس شناخت کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات. مثال کے طور پر میرے ماں باپ نے نہیں کیا، اساتذہ نے نہیں، کیونکہ ہماری مساجد تو خالی پڑی ہیں بالکل اس وقت کہ جہاں پر یہ ساری باتیں ایک سسٹمیٹیکلی سکھائی جائیں. نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے. جنہوں نے نہیں کیا اپنی ذمہ داری کو، وہ اگر ماں باپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے جا کے. اگر علماء کرام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، وہ اپنا ان اعمال کا نتیجہ بھگتیں گے. لیکن کیا اس بنیاد پر مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ چیز ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو مجھے خود چاہیے عقل سے کام لو. اگر میری تربیت نہیں کی گئی، یزکیہم کا فریضہ کسی نے انجام نہیں، مجھے خود کرنا چاہیے. اس لیے اس چیز کو، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، بشارت صاحب کے بارے میں، اویس کے بارے میں سوچنے سے پہلے ادھر سوچوں میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ادھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر کسی نے نہیں کیا کام، لوگوں پہ اپنے نفس کو نصیحت کرنی چاہیے اس چیز کے لیے. بہرحال 3 مراحل پر مشتمل عزیزان یہ پروگرام ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ شناخت کو ٹھیک کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے لیے سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پلان دیا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات. یہ جو کہا گیا نا، علماء کی صحبت میں بیٹھو جا کے اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا جو ہے، یہ بڑی عظیم الشان، یہ سب اصل میں اسی چیز کے لیے فکر انسان کو اس نظریے کے یقین کی طرف لے کے آنے کے الحمدللہ رب العالمین. دوسرا مرحلہ ہے ایاک نعبد، اس کا پریکٹیکل بیہیویئر. پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے یہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو تربیت کے مراحل سے نہیں گزارتا، جب یہ اس نظریے کا یقین آئے گا، اس نظریے کے یقین کی مدد سے اگلے مرحلے میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہیں، جس کو قرآن کریم جو ہے روزہ کہتا ہے،
شکم کا روزہ، زبان کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، حتیٰ کہ فکر کا روزہ رکھنا ہے اس چیز کے لیے۔ اس مسلسل مشق کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ تقویٰ جو ہے اس کا نتیجہ ہے تزکیہ، اور تزکیے کا نتیجہ ہے خلوص نیت۔ وہ جو سورہ مبارکہ جمعہ میں کہا یتلو علیہم آیاتہ کے بعد کیا ہے، وہ یزکیہم، اور یہی وہ یعنی نقطہ حیات انسانی ہے، قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو اس مرحلے کی طرف جب تک اس پورے پروسیس سے ہم اپنے آپ کو نہیں گزاریں گے، کیونکہ خلوص نیت کے بعد یعنی جو پہلی چیز ہے للہیت میں 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ عمل کے اندر نیت کو حرکت، انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا سٹیپ ہے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ ہے اس عمل کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں کسی ایک عمل کے اندر تو اس کو کہتے ہیں کانا اخذہ، جب ان شرائط کے ساتھ کسی بھی عمل کو اختیار کرے گا وہ عمل صالح قرار پائے گا، اور وہ سورہ عصر کی وہ شرط پوری ہو جائے گی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ہمارا جو اس وقت کا 2018 کا پرابلم ہے، ہم اس بات کو اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل صالح ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عمل کرنے والے بہت ہیں لیکن اعمال صالحہ بجا لانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پوری ایکسرسائز میں نفس کے ساتھ جنگ کرنا، یا دوسرے مرحلے میں معاشرے کے نفس پرست حضرات کے کا جنگ کرنا، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، یا اجتماعی زندگی میں معاشرے کے نفس پرست حضرات جو ہیں وہ پورے معاشروں کو تباہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس پہ کون بچتا ہے؟ اس بچ سکتا ہے الا ما رحم ربی، وہ انسان اپنے نفس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایک زندہ رابطہ، جسے کہا گیا ہے وہ رابطہ جو ہے وہ صاحبان انعام کے کردار میں جو 3 چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا، یہ ہے، اسے کہتے ہیں رابطہ رکھنا۔ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنی قدرت پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ بھی صراط ہے، صراط کی تفصیل آئی ہے، یہ یعنی ان کا پریکٹیکل بیہیویئر۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اصل میں صراط کی تفصیلات ہیں ساری، سے صراط الذین انعمت علیہم کی تفصیل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگارا، اب یہ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر ایک میسج امبیڈڈ ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر میں پڑھ رہا ہوں نا سورہ مبارکہ مریم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی دیکھ افتخار مرزا، میں تمہیں یہ قصہ سناتا ہوں، یہ اس کا مقصد سنانے کا کوئی ہم ایسے آپ سے گپ شپ نہیں کر رہے، یا ایسے بے مقصد بات کو کہانی نہیں سنا رہے آپ کو، میں آپ کو نظام سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بھی اپنی رحمت نازل کروں تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اصل میسیج ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی کھول کے ساری بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے مالک ظاہری اسباب جو ہیں وہ تو بالکل مایوس کر رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اگر 2018 میں ہماری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ اس قسم کا آ جائے کہ جہاں ظاہری اسباب بالکل مایوس کر رہے ہوں، تو انسان کو اپنے ذوف، اپنے علم و قدرت کے ذوف کی وجہ سے مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
تو انہوں نے کہا کہ میرے مالک میرے بال جو ہے نا وہ سفید ہو گئے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی طاقت میرے اندر نہیں رہی، لیکن میرے پاس سے میں یعنی مجھے کون سی چیز تیرے دروازے پر لے آئی ہے؟ وہ کس چیز کا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ واقعتاً ایک ایسا زبردست کلام ہے کہ اگر انسان یقین کی شکل میں انسان کے اندر اتر جائے، انسان کی زندگی کے اندر سرور و شادمانی جو ہے فراوان ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے مالک لیکن مجھے پھر بھی ایک تیری رحمت کا یقین ہے کہ تو جو تیرے در پہ سوالی بن کے آ جاتے تو ان کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اور دوسرے تیری قدرت کا یقین، میرے پاس امکان نہیں ہے، میرے اسباب جو میرے دست قدرت میں ہیں وہ یعنی مجھے اس میں صلاحیت نہیں، لیکن تیری قدرت کا یقین ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں تیری بارگاہ میں اس امید پر آیا ہوں کہ ان تمام کمزوریوں اور ضعف کے باوجود تیری ایک رحمت کا یقین ہے، اور دوسرے تیری قدرت کا یقین ہے مجھے، اور وہ ہے کہ میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اولاد فرزند عطا فرما جو یعنی آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی اس فریاد کو سنا اور ہم نے اس کو یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ تو یہ اصل میں سارے باتیں کیوں سمجھائی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ صراط ہے، صاحبان انعام کا یہ صراط ہے اس چیز کو۔ آخری چیز جو آج کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ ایک تو ہے صاحبان انعام، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انبیاء دیکھیں، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصص ہیں، سورہ مبارک جو ہیں ان میں قرآن کریم اس کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو ان کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت بیان کی گئی ہے وہ اصل میں صاحبان انعام کا صراط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام علیہ نبی یا دیگر پیغمبران کا جو ذکر کیا گیا، اور پھر خود ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بھی اسی چیز کی تشریحات ہیں۔ ہم بدقسمتی سے یعنی چونکہ ہم متوجہ صراط کی طرف نہیں ہوتے، ہماری جو یعنی شناخت ہے یا وابستگی ہے وہ پرسنالٹی کے ساتھ ہے، ہم ان کے صراط کی طرف متوجہ نہیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں، بے زبردست قسم کی جذباتی وابستگی ہے، میں حضرت سید الشہداء کے وجود مقدس کے ساتھ، امیر المومنین کے وجود مقدس کے ساتھ، لیکن ان کے صراط کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ہم پڑھ لیں کہ ہم یہ اہدنا الصراط المستقیم، جب صراط کا ذکر آئے گا تو اس کے صاحب کا ذکر تو آئے گا، لیکن مطلوب چیز جو ہے وہ صراط ہے، یعنی ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر، اس کو سمجھنا اصل میں، اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ صاحبان انعام کی بحث ہے، اس کو پھر بھی انشاءاللہ کسی وقت دیکھیں گے بعد میں۔ آگے ہے یعنی دو راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں یہاں پہ، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کو کمپیریٹیو انالیسس سے سمجھایا ہے، کہا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لے، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جایا کرتی ہیں۔ کہا کہ آپ حضرات صراط الذین انعمت علیہم، اور انسان کہاں کہاں اشتباہ کر سکتا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ وہ کیا چیزیں؟ ان کے غیر کا راستہ، اس میں ایک مغضوب ہیں اور ایک ضال ہیں۔ یہ چیز جو ہے جب ہم کہتے ہیں کلمہ جو ہے لا الہ یہ جو لا الہ ہے، اصل میں یہ جو مغضوب اور ضال کریکٹرز ہیں یہ اصل میں الہ ہی ہے، یعنی ایک اس کے مصادیق میں سے یہ چیز ہے، یہ الہ، اور الا اللہ جو ہے وہ ہیں یہ صاحبان انعام کا صراط جو ہے۔
اس کے مصادیق میں کلمے کے، میں نے اس کے اندر کلمے کو 3 شکلوں میں دیکھا کریں زندگی کے اندر۔ کلمہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی چونکہ لا الہ الا اللہ صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے، اس واسطے محمد الرسول، ورنہ وہ بھی آ کے پوری ایک داستان ہے، یعنی ساری پوری کی پوری ایک عملی زندگی کا دستور ہے وہ۔ تو جس وقت یہ انسان جو ہے اس نے اس کو سمجھنا ہے، کلمہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک یعنی نظریہ ہے، اس کے اندر ایک نظریہ پوشیدہ ہے، اور پھر جب نظریہ سمجھ آ جائے اور اس کو نظریے کو کنورٹ کیا جائے تو یہ باقاعدہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے ایک باقاعدہ، جس میں پہلے مرحلے میں کیا چیز ہے، لا الہ کرنا۔ آیت الکرسی کو بھی دیکھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے لا الہ کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اس کے بعد الا اللہ کی طرف آؤ۔ یہ ایک باقاعدہ سیکوینس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے۔ تو یہ جو یعنی اس کے غیر ہیں، ایک ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت، ایک صاحبان انعام کا راستہ، جس کے خصوصیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ جو 3 شکلیں اس کی بنائی گئی ہیں، اس میں 3 کریکٹرز بیان، اس کے سیلنٹ فیچرز بیان کیے گئے۔ اس کے بعد جو چیز ہے ان کے غیر ہیں، غیر کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مغضوب ہیں اور دوسرے ضال ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا 2 الہ ہیں، اس وجہ سے یہ 2 راستے بنتے ہیں۔ ایک قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا الہ کون سا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نفس انسان جو ہے، اور یہاں سے ہی 2 راستے کھلتے ہیں، یعنی اللہ کو الہ سمجھ کے اس کی جو راستہ اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حضرت فرماتے اس کو کہتے شکر تم، اور اس نظریے کو زباناً تسلیم کرنا مگر قلبی طور پہ یقین نہ ہونا جو ہے، اور عمل کی منزل میں جا کے اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس کو پیچھے کرنا اور نفس کی خواہشات کو آگے کرنا، نفس کی، یہ ایک دستور ہے۔ یہ جو ان کے غیر ہیں ان میں سے ایک دستور، ہر زمانے میں ایسا ہوا یہ کہ یعنی ایک وہ راستہ ہے جسے قرآن کہتا ہے شکر تم۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذات نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ ایک سٹائل آف لائف ہے جسے قرآن شکر تم کہتا ہے۔ اور اس راستے پر چلنے والے ان کو جو گروہ ہے اس کو، چاہے وہ آدم کے زمانے کے، نوح کے زمانے کے ہوں، آج کے ہوں، یا آج سے 10,000 سال بعد کے ہوں، سب حزب اللہ ہی گروہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو اس کے غیر ہیں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس کو قرآن کریم سب سے زیادہ برا کہتا ہے، کہ جو ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ نظریہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے، لیکن قلبی طور پہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، دنیا کے محبت کے مریض ہیں، اور وہ اس نظریے پر یقین نہیں رکھتے، ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا، اور وہ لوگ عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں کہ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نظریے کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نظریے کو، کہتے ہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور عمل کی منزل میں وہی کرتا ہے جو پہلے کرتے ہیں، پہلے والے نفس کی خواہشات کے۔ یہ لوگ ہیں جو یعنی براڈر اسپیکٹرم کے اندر، اور جو امیر المومنین نے جہاں آ کے نقطہ انگلی رکھی ہے مسئلے پہ، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ضلالت و گمراہی ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بس اب یہاں سے بات شروع کریں گے، اس کو قرآن کریم میں نکالیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے، میں کہتا ہوں واقعتاً کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کریم مغضوب اور ضال کی باتیں کرے گا،
آپ کو پتہ ان کے صراط کی جب باتیں آئیں گی، قرآن کریم اس کو کھولے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے بت جو ہیں معاشرے کے، قرآن کریم ایک جھٹکے میں اٹھا کر ان کو وہ پھینکے گا ادھر۔ یہ جب اس کی تفصیلات کو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ان کو معیار شناخت کروا دیا جائے، تاکہ کل کو آ کے یہ صراط کی جو تفصیلات آ رہی ہیں یہ اصل میں معیار حق شناخت کروایا جا رہا ہے۔ مغضوب اور ضال کی تفصیلات جو آئیں گی اس کے ذریعے سے معیار باطل، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ 2018 میں ہم اس کو معیار کو شناخت کریں، اور پھر اس کے بعد یعنی معیار حق، پھر اہل حق کو پہچانیں، تیسرے مرحلے میں اہل حق کا ساتھ دیں، معیار باطل کو پہچانیں، پھر 2018 مورگا، راولپنڈی، پاکستان اور روئے زمین اہل باطل کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد اہل باطل کے خلاف قیام کریں جا کے۔ اور اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اذا فسد العالم فسد العالم، یاد رکھیے گا۔ یہ مغضوب اور ضال میں سے سب سے خطرناک گروہ جو ہے منافقین ہوتے ہیں، اور منافقین کے اندر سب سے خطرناک جو کریکٹر ہے وہ دنیا پرست علماء ہیں۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد